تو معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ وقف بورڈ بل کی جو تاریخ تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کا معاملہ جے پی سی صاحب کو پہنچ چکا ہے۔ یعنی وقف بورڈ بل کا جو معاملہ تھا، اس کی جتنی بھی ای میلیں تھیں وہ جے پی سی صاحب کو پہنچ گئی ہیں اور اس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ جب اس کا انٹرویو لیا گیا تو ان لوگوں نے اس کے معاملے میں کس طریقے سے فیصلہ سنایا، میں چاہوں گا یہ سب سے پہلے آپ اس فیصلے کو سنیے، اس کے بعد میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے اس وقف میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے پیش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر اس کے بعد میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ سرکار نے جو بل پیش کیا تھا وقف امینڈمنٹ بل، اس پر بات چیت کی گئی ہے۔ جو پولیٹیکل پارٹیاں پروپیگنڈا کر رہی ہیں سرکار کے خلاف کہ مسلمانوں کی مسجدیں چھن جائیں گی، قبرستان چھن جائیں گے، فلاح ہو جائے گا، ہندو مسجدوں کے متولی بن جائیں گے، اس شک کو، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میٹنگ بلائی گئی تھی۔ ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں، سرکار کی منشا پر کسی طرح کا کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ سچر کمیٹی نے خود سفارش کی تھی کہ وقف جو ہے اس پر امینڈمنٹ کچھ کیے جائیں، اس میں کچھ سنشودھن کیے جائیں، وہ ہو گئے ہیں۔ سرکار کی منشا پہ جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ غریب غربا آدمی کو، جو مسلمان ہے، اس کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ آج جو میٹنگ بلائی گئی ہے ہمارے بڑے بھائی جناب طاہر صاحب کی طرف سے نظام الدین ویسٹ میں، یہ علماء اور پڑھے لکھے اور جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو بلایا گیا تھا۔ سرکار نے جو بل پیش کیا تھا وقف امینڈمنٹ بل، اس پر بات چیت کی گئی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں پروپیگنڈا کر رہی ہیں سرکار کے خلاف کہ مسلمانوں کی مسجدیں چھن جائیں گی، قبرستان چھن جائیں گے، فلاح ہو جائے گا، ہندو مسجدوں کے متولی بن جائیں گے، اس شک کو، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میٹنگ بلائی گئی تھی۔ بہت شاندار بات چیت ہوئی ہے، سب کو سمجھایا گیا ہے کہ ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں، سرکار کی منشا پر کسی طرح کا کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور سرکار ہر دیش واسی کے لیے، خاص طور سے جو پچھلے پائیدان پر کھڑا ہے، اس کے لیے سوچ رہی ہے۔ مسلمانوں کا جو یہ وقف سے متعلق مسئلہ تھا، یہ سچر کمیٹی نے خود سفارش کی تھی کہ وقف جو ہے اس پر امینڈمنٹ کچھ کیے جائیں، اس میں کچھ سنشودھن کیے جائیں، وہ ہو گئے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، وقف ترقی کرے گا، دیش ترقی کرے گا، مسلمان ترقی کریں گے۔ اور تقریباً سینکڑوں لوگ جو آئے تھے، سب بڑے اور بہت باعزت اور سماج کے اچھے سمانت لوگ تھے، علماء تھے۔ تو وہاں یہ طے ہوا ہے کہ ہم سرکار کی اس بات کو آگے لے جائیں گے، سرکار کی منشا پر کسی طرح کا کوئی شک مسلمان نہ کرے، اس کے لیے مہم چلائیں گے دیش بھر میں۔ میں سماج کے اندر ایجوکیشن کو لے کے اور ہائیجین کو لے کے اور کئی سارے ایشوز میں کام کرتا ہوں، تو مجھے لگا جس طرح سے وقف کے لیے بھرم پھیلایا جا رہا ہے، نیگیٹیوٹی سماج میں، اور تاکہ بچے اور سب لوگ باہر آ جائیں، تو اسی کے ہمیں لگا کہ لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح سے وقف بورڈ کی زمینوں کو اویدھ روپ سے قبضہ کر کے چند لوگوں کو فائدہ دیا جا رہا تھا، تو اس پہ انکش لگے گا، اور ہر ضلع میں جس طرح سے کچھ ہی لوگ وقف کی زمین پہ قابض ہو جایا کرتے تھے، ان پہ بھی انکش لگے گا، اور جو غریب غربا ایکچوئل مستحق لوگ ہیں ان تک اس کا فائدہ پہنچنے کی سمبھاونا ہے۔ اور جے پی سی کھلی ہوئی ہے، ہم اپنے سجھاؤ دے رہے ہیں، تمام مسلمان اپنے سجھاؤ جے پی سی میں دے رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو جے پی سی کو جا کے جس کو جو بھی گریوینس ہے وہ اپنی رکھنی چاہیے جے پی سی کے سامنے۔ اور سرکار کی منشا پہ جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اتنے سالوں میں جس طرح سے وقف کا شوشن اور درپیوگ کیا گیا ہے چند لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اس پہ انکش لگے گا۔ غریب غربا آدمی کو، جو مسلمان ہے، اس کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ یہاں ہم لوگ سارے مسلم سمودائے کے لوگ اس لیے اکٹھا ہوئے تھے کہ ہم وقف بورڈ کے لیے جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ وقف بورڈ میں جو ابھی تک لوگ بیٹھے تھے، پچھلے 70 سال سے جو یہ چیز چل رہی ہے، اس میں مسلم مہیلاؤں کے لیے کیا کرا گیا؟ جو مسلم مہیلائیں ہیں، جو بیوہ ہیں، جن کے ہسبینڈ نہیں ہیں، جو غریب بچے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا کرا؟ ان لڑکیوں کے لیے، ان بیوہ عورتوں کے لیے، ان مسلم مہیلاؤں کے لیے کیا کرا گیا؟ ابھی تک تو نہیں کرا، مگر جب یہ بل آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس بل میں وہ سب چیزیں آئیں گی جو ہمارا حق ہے، جو مسلم مہیلاؤں کو ضرورت ہے، وقت سے وہ چیزیں ان کو ملیں۔ کیونکہ جو جگہ وقت بورڈ پہ ابھی تک جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس پوسٹ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اگر اپنا کام اچھے سے کرا ہوتا تو ابھی یہ ساری چیزیں نہیں کھڑی ہوتی۔ کام اچھے سے ہوا نہیں ہے، لوگ اپنی جگہیں چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، ایک جگہ پر آپ جم کے ٹک کے بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنی قوم کے لیے کیا کرا؟ قوم کے لیے کچھ نہیں کرا۔
मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा, पता क्या चला कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल है, मुझे ऐसा लगता कि जितने ये हैं ये सब के सब बीजेपी के आदमी हैं। आप पूछे कैसे? क्योंकि इनको कुछ नॉलेज कोई अलग है और हमें जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से तो प्यारे इस्लामी भाइयों वो गलत है। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल जो है अगर ये पास हो गया, उसमें कलेक्टर को ये इजाज़त मिलेगी कि जिस तरीके से वो चाहेगा उस तरीके से वो अपने काम को अंजाम कर सकता है। यानी जब चाहेगा वो कार्रवाई करेगा, जब चाहेगा कार्रवाई नहीं करेगा। इसमें एक खातून ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, जो बेवा औरतें हैं, उसमें इन लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि अब से 70 साल से लेकर के अब तक किसी को कोई फ़ायदा, यानी जिसके बच्चे यतीम हैं या जिसकी जो बेवा हो चुकी है उसको तो कोई फ़ायदा हासिल होता ही नहीं है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की चाल ज़रूर है। और इससे ये पता ये चलता है कि ये जो वक्फ बोर्ड जो बिल है, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये पास हो। इसमें तरमीमी के साथ में ये बिल लाया गया है और इसमें तरमीम कर करके, यानी तब्दीली कर करके ये बिल पास कर दिया जाएगा। आपने जिस तरीके से इनको सुना, ये बता रहे हैं कि इस्लामिक स्कॉलर। अब मुझे ज़रा ये बताइए कहाँ से इस्लामिक स्कॉलर लग रहे हैं? ये अपने आप को मुफ्ती बता रहे हैं, कोई मोहम्मद ताहिर इस्माइल है। ये इस्लामिक स्कॉलर जो दाढ़ी कटवाता हो, जो दाढ़ी मुंदा हो, जिसको इस्लाम की सूझबूझ नहीं है, वो इस चीज़ को क्या जाने कि वक्फ बोर्ड बिल क्या मामला है। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की चाल है और कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को धोखा दे रही है। और बताया गया कि इसमें हमारी मस्जिदों को नुकसान नहीं है, सबसे बड़ी हमारी मस्जिदों को नुकसान है, हमारे मदारिस को, हमारे खानकाहों को, हमारे कब्रिस्तान को नुकसान है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर आकर के इस तरीके से बहासा दे रहे हैं कि इससे मुसलमान जो है वो इंतशार में न पड़ जाए। हकीकत बात यही है, अगर ये बिल पास हो गया तो हमारे लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बता दूं, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ईमेलें भेजी हैं। अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप तमामी हज़रात दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस बिल को रद्द फरमा दे। और हम इस बिल की मुखालफत करते हैं और तमाम ही मुसलमान इस बिल की मुखालफत करते हैं। कौन मुसलमान कब चाहेगा कि वो अपनी मस्जिदों में आकर के नमाज ना पढ़े? बताइए। या कौन मुसलमान ऐसा चाहेगा कि वो मज़ारों पर जाकर के दुरूद व फातिहा ना पढ़े? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन आज ये लोग, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर आते हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इससे मसाजिद पर, मदारिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसा फ़र्क नहीं पड़ेगा? जब उस वक्फ की ज़मीन पर सरकारी हुकूमत कब्ज़ा करेगी तो कैसा फ़र्क नहीं पड़ेगा? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें सरकार की बहुत बड़ी चाल है। हमें समझने के, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए। और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।